ضروری بات بھی ہم کہیں گے کہ ہماری زندگی میں اگر ہے تو عزیزوں یہ ایسی بات ہے جو ہم ہر روز دہراتے ہیں. یہ ایسی دعا ہے جو ایک چھوٹے بچے کو بھی آتی ہے عزیزوں. یہ لیکن ہم دیکھیں گے کہ خداوند نے جب ہمیں سکھائی تو کیوں سکھائی, کیسے سکھائی ہمیں خدا نے, اور اس کا مقصد کیا ہے. عزیزوں ہم دیکھیں گے کہ یہ دعا ایک خاص دعا ہے. یوحنا کے شاگرد جو تھے جب وہ یسوع کے پاس آئے, جب وہ یسوع کی شاگردیت میں آئے تو انہوں نے کہا خداوند سے, لوکا 11 باب. پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا. جب وہ دعا کر چکا تو اس کے شاگرد میں سے ایک نے کہا اے خداوند جیسا یوحنا اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھاتا تھا ویسے ہمیں بھی سکھا. اس نے کہا جب تم دعا کرو تو کہو اے باپ تیرا نام پاک مانا جائے. عزیزو دعائے ربانی خاص طور پر مسیح نے ہمیں سکھائی, شاگردوں کو سکھائی, مطلب جو جتنے بھی فالوورز ہیں, جتنے بھی مسیح یسوع کو جانتے ہیں ان سب کو سکھائی. ہم سب دعائے ربانی پڑھتے ہیں لیکن خوبصورت دعا کو ہم دعا کا اینڈ ہم نے بنا دیا ہے, اور ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں جب دعائے ربانی پڑھی جاتی ہے. ہمارے بچے ایون بڑے خوش ہو جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اب جو ہے دعا کا اینڈ ہو چکا ہے, اب ہم اپنے گھروں میں جانے کو ہیں, ہم آزادی سے کھیلنے کو ہیں. عزیزوں اس دعا کی اہمیت ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہی نہیں. اس دعا کی اہمیت ایون ہم خود نہیں جانتے. ہم جو الفاظ ادا کرتے ہیں ہم وہ جانتے ہی نہیں کہ ہم بول رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, کیا ہمیں خدا کا پاک روح, خدا کا کلام ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے. عزیزوں جب شاگردوں نے یہ کہا تو خداوند نے ان سے کیا کہا, جب تم دعا کرو تو کہو اے باپ. یہ نہیں کہا کہ ہر دعا کے آخر میں ہی کہنا اے باپ, ہر دعا کے آخر میں ہی نہ کہنا اے باپ, بلکہ دعا کا کیا ہو آغاز ہی کہاں سے ہو, ریلیشن سے. خوبصورت مسیحیت عزیزوں ایک ضروری بات کہ مسیحیت جو ہے وہ مذہب نہیں, مسیحیت جو ہے وہ خوبصورت رشتہ ہے جس میں ہم سب قائم ہو گئے ہیں, اور ہم کیا کہلاتے ہیں مسیح کے فرزند. عزیزوں ہم فرزند کہلاتے ہیں. مسیح نے فرمایا کہ جو کچھ تم میرے باپ سے میرے نام سے, بیچ میں ریفرنس بھی دے دیا, خوبصورت ریفرنس, باپ اور ہمارا ریفرنس ہمارا کیا رشتہ ہے, تعلق کیا ہے, اس نے ہمیں سکھایا. لیکن ہم نے یہ بھی سکھایا کہ جب تم کوئی بھی دعا کرتے ہیں لیکن جب آغاز کریں تو کہیں اے باپ. جب ہم رشتے کو آگے رکھ لیتے ہیں تو عزیزوں کوئی بات پیچھے رہتی ہی نہیں. جب ہم دعا کا آغاز کرتے ہیں تو عزیزوں ہم کہتے ہیں کل کائنات کے خالق و مالک. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نے سب چیزیں مہیا کی, ہم شکر گزاری کرتے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نے تمام زمین کو بنایا, اس نے جانور بنایا, اس نے انسان بنایا, اس نے تمام چیزوں پر خدا نے ہمیں اختیار دے دیا. ہم یہ چیز بھی جانتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا رشتہ کیا ہے. آغاز ہی اس خوبصورت دعا سے کریں اے باپ. جب بھی دعا کریں بے شک اس کی تعریف اور ہم کریں کیونکہ ہمیں اس نے اپنی تعریف کے لیے بنایا, لیکن جب ریلیشن بیچ میں لے آئیں گے تو عزیزوں وہ پیچھے ہٹتا ہی نہیں ہے. 11 آیت میں دیکھیں گے, اسی باب کی 11 باب کی 11 آیت میں عزیزوں دیکھیں گے کلام خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے. تم میں ایسا کون سا باپ ہے جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے, یا مچھلی مانگے تو اس کے بدلے اسے سانپ دے, یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے. بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا. عزیزوں کلام خدا جب کھلتا ہے تو گہرے بھید کھلتے ہیں. کلام خدا جانتا ہے ہم ماں باپ ہوتے ہوئے اولاد کے لیے کیسی سوچ رکھتے ہیں. یہاں پر باپ کو ہائی لائٹ کیا گیا.
बाप चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे कोई चोर हो चाहे कोई मजदूर हो, चाहे वो किसी गवर्नमेंट की नौकरी पर है चाहे वो किसी आम सी मुलाजमत पे है, अजीजों वो अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानता है। वो अच्छी चीजें देने का क्या रखता है, मंसूबा रखता है, प्लान रखता है। अजीजों हम लोग भी क्या सोचते हैं, जो हम नहीं कर सके, जो चीजें हम एंजॉय नहीं कर सके, जिन बरकतों को हम नहीं देख सके, जिन नेमतों से हम महरूम रहे, आज क्या करें, हमारी औलाद उन आसाइशों को देखे, उन तमाम तर बरकतों को हमारी औलाद देखे। अजीजों का नाम जानता है, खुदा सब कुछ जानता है। जो आज यहाँ पर दिख रहा है अजीजों, वो पहले से वहाँ मौजूद है। भेद की बात है, मुकाशफा की बात है अजीजों। हैकल यहाँ पर भी मौजूद है, सेम हैकल वहाँ दिखाई गई मौजूद है। वैसे ही अजीजों जब जमीन पर वो बाप बनाता है तो अजीजों एक बाप पहले से मौजूद है। वो कहता है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप रूहुल कुद्स क्यों ना दे। ऐसा कौन सा बाप है, आज जब हमारी औलाद रोटी मांगे तो कौन सा बाप है कि उसके बदले वो उसको सांप दे दे, या कौन सा ऐसा बाप है कि वो पत्थर पकड़ा दे उधर आज नीचे रोटी। हर माँ बाप अपनी तगोदो करता है, हर हद तक वो अपनी औलाद के लिए जाता है। अजीजों एवी नहीं वो औलाद दे देता, एवी नहीं वो औलाद वाला बना देता। वो जानता है कि आप इस काबिल हैं कि अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सके, अपनी औलाद के लिए किसी भी हद तक जा सके। अजीजों हम देखेंगे यहाँ कलाम खुदा में बाप के मुख्तलिफ पहलुओं को भी देखेंगे और सीखेंगे। जमीनी बाप को हम देखें, जिस्मानी बाप को, ये तो खूबसूरत रिलेशन है, इसका तो नेमो बदल है ही नहीं। वो कहते तेरे माँ बाप तुझे छोड़ जाए लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो खूबसूरत वादा अपने रिलेशन को देखते हुए कर रहा है अजीजों, क्योंकि वो जानता है जमीनी माँ बाप, जिस्मानी माँ बाप जो है वो महदूद वसाइल रखते हैं, वो महदूद जो है वो रखते हैं वसाइल की, वो अपनी औलाद को उस तरह से बाबरकत नहीं कर सकते जिस तरह से हमारा आसमानी बाप हमें करता है। अजीजों हम देखेंगे इसहाक की बरकत, जब इसहाक ने ईसाऊ को बोला कि जा जाकर खूबसूरत सा जो है वो ले आओ जानवर, ठीक है, जब खुदा ने उससे शिकार मारने को कहा इसहाक ने अपने ईसाऊ बेटे को, तो क्या हुआ, रिबका बात को सुन रही थी। रिबका की एक जो आदत थी वो जल्दबाजी, वो बहुत जल्दी में रहती है। जानवरों को जब उसने पानी पिलाया, वहाँ पानी जो है वो पिलाना मेहमानों को एक आम सी बात है, एक खूबसूरत मेहरबानी थी जो किसी भी राह चलते मुसाफिर के साथ उस वक्त पे की जाती थी। लेकिन उसने क्या किया, जल्दबाजी में साथ ऊँट पे ऐसे उनको भी खटाट पानी पिला दिया। क्या किया, रिश्ते में पहल की। इसी तरह से उसने जल्दबाजी की, उसने जाके अपने बेटे को कहा जल्दी से शिकार मारना, तेरा बाप बरकत देने को है, बरकत ईसाऊ ले जाएगा पहलौठे की बरकत। क्योंकि वो अजीजों जो है वो जानती थी कि मोहब्बत जो है वो पहले बेटे के साथ नहीं बल्कि वो दूसरे के साथ करती थी, क्योंकि वो जानती थी कहीं पर अपनी मोहब्बत के फर्क को जानती थी कि अगर वो बरकत ले गया तो शायद उसकी माँ थी उसको उतना ना खुशी मिलती जितनी उसको याकूब के बरकत मिलने पर थी। उसने क्या किया, याकूब को बोला जा और जाकर खूबसूरत सा जानवर ले आ, मैं तेरे बाप के पसंदीदा खाने को बनाऊंगी ताकि तू अपनी बरकत ले ले उससे। अजीजों जैसे ही वो जो है बकरी की खाल को लपेट कर गया, उसने खाना खिलाया, और क्या था, इसहाक की आंखें कमजोर थी। अजीजों बुढ़ापे के बारिश वो जो है वो इतना क्लियरली देख नहीं सकता, तो उसने कहा आवाज तो मुझे याकूब की आ रही है लेकिन मेरे पास आ, मैं तुझे छू कर देखूं। बाप था, उसने क्या किया, अपने तौर पर पूरी कोशिश की कि मैं देख लूं, एक दफा अपनी तसल्ली कर लूं। लेकिन माँ ने क्या किया, उसने वो जानती थी कि बाप है, वो छू कर भी देखेगा, खुशबू भी सूंघेगा। उसने क्या किया, छू कर देखा। उसने बाल जो है उसके बॉडी पर बहुत ज्यादा ऐसा हो गए थे। उसने क्या किया, छू कर देखा बरकत देने से पहले। लेकिन जब उसने बरकत दी अजीजों, वो बरकत जो है वो आज भी कायम है। याकूब की बरकत
آج بھی قائم ہے. یعقوب کی برکت نسلوں پر قائم ہے اور نسلوں تک چلتی رہے گی. کیونکہ کیا ہے عزیزو، وہ برکت خدا کی طرف سے. وہ باپ جب اس نے برکت دی عزیزو، دل سے دعا نکلی. کلام خدا فرماتا ہے کہ جب اس نے کھانا کھایا تو اس کے دل سے دعا نکلی. بعض اوقات عزیزو جب ہم اپنے ماں باپ کی دل سے عزت کرتے ہیں تو کوئی ایک دعا ہے جو وہ دل سے دے جاتے ہیں. عزیزو کبھی بھی ماں باپ کا دل مت دکھائے، کبھی بھی باپ کی اس طریقے سے جو ہے وہ نہ کرے نافرمانی، کیونکہ باپ بہت اہمیت کا حامل ہے. ہم صرف ماں کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. بے شک ماں بھی بہت عظیم ہستی ہے، لیکن باپ جو ہے وہ ویلیویبل اس لیے عزیزو دن رات وہ ایک کر دیتا ہے. وہ گھر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ وہ ساتھ ساتھ بچوں کو بھی دیکھتا ہے، ان پر بھی نگاہ رکھتا ہے. وہ ساتھ ساتھ روٹی کی فکر بھی کرتا ہے. اور عزیزو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈھیروں ڈھیر برکات بھی اس کے پاس ہے. دیکھیں گے وہ جو برکت ہے، وہ جب عیساؤ لینے کو آیا، جب اس نے وہ کھانا بنایا، وہ برکت لینے کو آیا، تو اسحاق نے کیا کہا؟ ساری برکت میں نے اس سے دے دی ہے. اس نے کہا کچھ تو ہوگا تیرے پاس. عزیزو دل سے جو دعا نکلتی ہے وہی اثر لاتی ہے. اس نے کہا میں نے تو ساری برکت اس کو دے دی ہے. اس نے یہ نہیں کہا چلو انہوں نے دعا دی آجا دینوں میں دے. عزیزو ماں باپ کی برکت کچھ وقت کے لیے بہت ضروری ہے. جب ماں باپ بڑھاپے میں آتے ہیں تو عزیزو دل سے ان کی قدر کیجیے، خدمت کیجیے. واحد خداوند کا حکم ہے جس کے ساتھ جو ہے پیکج بھی ہے. واحد خدا کا حکم ہے جس کے ساتھ ایک خوبصورت بونس بھی ہے. تو اپنے ماں اور اپنے باپ کی عزت کر تو میں تیری عمر اس زمین پر دراز کروں گا. عزیزو جب خدا وقت دیتا ہے تو اس وقت کی قدر جانیے. جب خدا ماں باپ دیتا ہے تو ان کی ویلیو کو جانے. وہ کچھ وقت کے لیے آپ کے پاس، کوئی بھی ماں باپ ساری زندگی کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے. ان کی قدر کیجیے، جب تک وہ ہیں ان سے برکتوں کو لے لیجیے. وہ برکتیں آپ کی نسلوں پر ٹھہر جائیں، وہ برکت آپ کے گھرانے پر ٹھہر جائے گی، وہ برکت آپ کے کاروبار میں آ جائے گی. عزیزو کسی بھی پیر کے پاس، کسی کے پاس عزیزو وہ برکت نہیں جو خدا نے ماں باپ کے پاس رکھ چھوڑی. تو اپنے ماں اور اپنے باپ کی عزت کر تو میں تیری عمر کیا کروں گا؟ دراز کروں گا. عمر کی درازی چاہتے ہیں عزیزو، کیونکہ ہم کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے. کھایا پیا بھی کام نہیں آتا، روپیہ پیسہ بھی کام نہیں آتا، کچھ بھی کام نہیں آتا. عزیزو ماں باپ کی برکت کام آتی ہے. پھر ہم خوبصورت مثال کو دیکھیں گے، ہم بے وفا ہو جاتے ہیں، ہم چھوڑ کر ماں باپ کو چلے جاتے ہیں، ہم مڑ کر بھی نہیں دیکھتے. عزیزو مصرف بیٹے کی مثال کو دیکھیں گے. اس نے کیا کیا؟ اپنا حصہ لیا اور چلا گیا. اور کیا کیا؟ اس حصے کو، اس روپے پیسے کو اس نے عیش و عشرت میں لوٹا دیا. اس نے اپنے حصے کی دولت کو تمام عیاشیوں میں جلدی اڑا دیا، وقت سے بہت پہلے اڑا دیا. عزیزو اس وقت اگر دیکھا جائے تو وہ وقت تھا کہ جب اولاد جو ہے وہ ماں باپ سے اپنا حصہ لے کر چلی جاتی دوسرے شہر یا دوسرے ملک، تو عزیزو وہ مڑ کر تب آتی جب پھاٹک پر ان کا معاہدہ ہوتا. پھاٹک پر جب ان کی بات چیت ہوتی، جب ان کے درمیان معاہدہ ہوتا، جب ان میں آپس میں صلح ہوتی، تو ہی وہ باپ سے مل سکتے تھے. اس دور میں یہ رواج تھا. لیکن جب مصرف بیٹا اپنے باپ کے پاس گیا تو عزیزو وہ باہیں پھیلائے کھڑا. اس نے اس کا وارم ویلکم کیا. یہ نہیں کہا کہاں تھا، مڑ کیوں واپس آ گیا. ہمارا باپ ایسا باپ ہے عزیزو. ہم بھول جاتے ہیں زمانے کی رنگینیوں میں اپنے باپ کو، ہم بھول جاتے ہیں شوشرت میں اپنے باپ کو کہ کس نے ہمیں بنایا، کیوں بنایا. وہ روبوٹس بھی بنا سکتا تھا جو ہر وقت جھکے رہے. وہ ہمیں فرشتوں کی مانند بھی بنا سکتا تھا جو گناہ سے پاک رہے.
وہ ہمیں فرشتوں کی مانند بھی بنا سکتا تھا جو ہاللویا ہاللویا قدوس قدوس کرتے رہے، جو ورشپ بھی کرتے رہے، جو شکر گزاری بھی کرتے رہے۔ عزیزوں اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم پلٹ کر جائیں۔ عزیزوں اس نے ہمیں گناہ سے پھر سے پلٹنے کا موقع دیا کہ ہم مڑ کر جائیں، کیونکہ وہ باہیں پھیلائے ہمارا انتظار کرتا ہے۔ آئندہ جب بھی کبھی اس دعا کو، خوبصورت دعا کو آئے ہمارے باپ کو پڑھتے ہیں تو عزیزوں اپنے ریلیشن کو خدا کے ساتھ مضبوط کریں، بات چیت کرنا سیکھیں۔ جب باپ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، جب باپ کو آپ جانتے نہیں، کون ایسا بیٹا ہے جو اپنے باپ کی جو ہے وہ پسند سے واقف نہیں؟ کون ایسا بیٹا ہے جو اپنے باپ کی عادات سے واقف نہیں، مزاج سے واقف نہیں؟ سب عزیزوں جانتے ہیں میرا باپ تھوڑا سخت مزاج ہے، میرا باپ بہت اچھا ہے، میرا باپ فلاں حرکت سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اس طرح عزیزوں آسمانی باپ بھی ہماری کن حرکتوں سے خوش ہوتا ہے؟ وقت بتا کر دیکھیں، کلام کو پڑھ کر دیکھیں کہ خدا کن حرکتوں سے خوش ہوتا ہے، کن عادات سے خوش ہوتا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو عزیزوں سب چیزیں ہی آپ ہیں۔ میں دعوتاً یہ بات خداوند کی حضوری میں کہتی ہوں کہ جب ماں باپ کی بھی عزت کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ زمینی جو باپ ہے، جو خدا نے آپ کے لیے جو حکمران ٹھہرا دی ہے، جس کے آپ حکم پہ چلیں گے، سر آنکھوں پر جس کے حکم کو رکھ لیں گے، تو عزیزوں سرفرازی آپ کی، لوگ آپ کی سرفرازی کو دیکھیں گے۔ عزیز وقت تھوڑا ہونے کی وجہ سے اس کو پورا ہم نہیں بتا پائیں گے کہ آگے چل کر اس دعا میں ایک ایک جو جملہ ہے عزیزوں وہ بہت گہرا بھید ہے۔ اس بھید کو جاننے جب ہے ہمارے باپ بھی پڑھے دعا کے شروع میں، جب بھی آپ دعا میں جھکے، کائنات کے خالق و مالک بے شک وہ ہے، دنیا کو بنانے والا بے شک وہ ہے، یہوہ یری بے شک وہ ہے، مہیا کرتا ہے بے شک، ہر زندگی جان کو کرتا ہے، اس کا نیک و بدوں پر چمکتا ہے سورج، مینا بھی وہ برساتا ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ لیکن باپ کہنا شروع کرے، اپنے ریلیشن کو خوبصورت اور مضبوط بنائے عزیزوں، تاکہ ہر برکت کو پا سکے، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے عزیزوں۔ آمین۔